ان ممی ڈیڈی بچوں نے بڑے بڑوں کی پتلونیں اتاری ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے فرعونوں کی پتلونیں گیلی بھی کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بار پھر پلٹ کے آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تمہیں پاکستان کی عوام کے سامنے تم غداروں کو بے نقاب کریں گے، تمہیں انشاءاللہ نشان عبرت بنائیں گے انشاءاللہ۔ بس بیٹھے دے ہمت کرتے ہیں۔ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا، اسمبلی کے نمائندگان کا، ٹکٹ ہولڈرز کا، سب کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ وہ رہے، وزیر اعلیٰ صاحب فرنٹ لائن پہ رہے اور الحمدللہ لیڈ کیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں، یہ بھی ضروری بات آپ سن لیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا 50-60 سے زیادہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو ریسکیو کر کے پنجاب پولیس کے واپس حوالے کیا۔ ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں، پتھر گڑھ 5 پولیس کے افراد، میں نے خود ان کو ریسکیو کر کے گاڑی میں بٹھا کے خود 10 کلومیٹر دور جا کے ان کو بحفاظت ریلیز کرایا، اور میڈیا پہ آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں اور الٹا ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ میری اس وقت کل رات سے دو گاڑیاں میری اور میرے 4 ساتھی وہ غائب ہو گئے، ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہزارہ موٹر وے پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن۔ ٹیئر گیس شیلنگ جن لوگوں نے یا کھائی ہے ان کو پتا ہوگا، ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری کے اینگل پہ اوپر کی طرف جاتی ہے کہ گولہ نیچے آئے۔ آپ دیکھ لیں ادھر ڈائریکٹ مجھے ٹارگٹ کیا گیا، میری گردن پہ ٹیئر گیس کا شیل ڈائریکٹ فائر کیا گیا، میری چھاتی کو ڈائریکٹ فائر کے ساتھ ہٹ کیا گیا۔ جب آپ ٹیئر گیس کا گولہ مارتے ہیں پوائنٹ بلینک رینج پہ تو خواتین و حضرات وہ کسی محبت سے نہیں ہوتا، وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ گردن پہ ہٹ ہونا ایک ڈائریکٹ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور یہ میں ہر جگہ پہ اس چیز کو میں قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اٹھاؤں گا۔ الحمدللہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان کے ورکر ہیں، ہماری جان بھی اس پارٹی کے لیے حاضر ہے، جہاں پہ بھی ہم لوگ ہوں گے ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات یہاں پہ ایک اور میں بات کروں، وسطائیت کے نظام کا جنڈیال بیریئر پہ ہمارے پورے ہزارے کے قافلے پہلے ادھر آئے، وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم آیا، ادھر سے چینج کر کے ہم لوگ موٹر وے پہ پہنچے۔ جب ہم لوگ جنڈیال بیریئر خانپور پہ تھے جو پنجاب اور کے پی کے کی باؤنڈری ہے، وہاں پہ پنجاب پولیس کے ٹیئر گیس شیلنگ کر کے کے پی کی حدود میں داخل ہو کے ہماری خاتون کاؤنسلر اور ان کے خامند کو انہوں نے وہاں سے لیا، بڑی مشکل سے چھڑایا ہم لوگوں نے، اور ان کے خامند کا بازو انہوں نے جا کے بٹ مار مار کے توڑ دیا، تشدد کیا، ان کے خلاف ہم لوگ FIR کریں گے۔ آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب نے بار یہ بات کہی اپنی سپیچز میں، بشرا بی بی صاحبہ نے بات کی اپنی تقاریر میں کہ ریڈ زون میں آپ نے نہیں جانا، آپ نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک جمہوری اور پرامن جماعت ہیں۔ ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، ہم لوگ اس کا شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یا رینجرز کے اور پولیس کے کوئی لوگ شہید ہوئے اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ 9 مئی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ملبہ تھا وہ پی ٹی آئی پہ اٹھا کے گرایا گیا، ڈالا گیا، اور آج تک ہم سارے کے سارے اس پہ ہمیں رگڑا لگ رہا ہے۔ اور کل بھی فیصل آباد میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، ٹیکسلا پہ، وزیر اعلیٰ صاحب پہ، مجھ پہ، باقی ساتھیوں پہ اور FIR ہو چکی ہیں، تشدد بھی ہم پہ ہو اور FIR بھی ہم پہ ہو،
واہ جی، یہ کون سی انسانیت ہے؟ خواتین و حضرات، آخر میں ہزارے کے جتنے میرے ساتھی ہیں، کیونکہ علی امین خان صاحب نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہزارے سے تاریخی جلسہ آنا چاہیے، میں اپنے جتنے یہاں پہ خواتین و حضرات ممبران ہیں ساروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہزارے کی عوام کو بالخصوص، کہ تاریخی جلوس ہزارے سے الحمدللہ دھرنے کے لیے گیا تھا، اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت میں آپ کو سلام میں پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ بات کروں گا کہ حقائق وہ آپ میڈیا ہی دکھا سکتے ہیں، اور یہ ضرور یہاں پہ کریڈٹ میں کہوں گا کہ پی کے کی موبلائزیشن بالخصوص، اور جس طریقے سے 24 تاریخ سے لے کے آج صبح تک میں شخص وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک پل میں ان کے ساتھ رہا، کھانے کی فراہمی تک، ورکرز کی میڈیکل تک، ٹرانسپورٹیشن تک، ہر چیز کے لیے یہ شخص نہ سویا، نہ اس نے کوئی فرصت اس کے پاس تھی، مسلسل ٹیلی فونوں پہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ علی امین خان صاحب، ہمیں فخر ہے آپ پہ کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہم لوگ اور ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کو چوز کیا بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کیونکہ آپ دلیر بھی ہیں، آپ میں سیاسی بصیرت بھی ہے، اور آپ فرنٹ سے لیڈ بھی کرتے ہیں۔ میں آخر میں اور یہاں پہ آج ہمارے اس محفل کے میزبان اسپیکر بابر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے خاندان کا، جنہوں نے اچھا ایک تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب انتہائی بہادر لوگ ہیں۔ دیکھیے، ہم نہتے تھے، ہم نے ان کے ڈنڈوں کو، ان کے شروں کو، ان سب کو ہم نے شکست دی۔ ہمیں یہ معلوم بہرحال نہیں تھا میڈیا کے لیے تھوڑی سی جگہ کہ یہ اپنے لوگوں پہ ریاست ویپن چلائے گی۔ جو بربریت کی گئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، شاید دنیا کے تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ یہ بات یاد رکھو، ہزارہ کے لوگ اور پٹھان انتہائی غیرت مند ہیں۔ یہاں پہ دنیا کے بڑی بڑی طاقتیں آئی، اور یہاں پہ انہوں نے ہمارے اوپر کبھی حکومت نہیں کی۔ میں ان ہٹلر سے مخاطب ہوں، ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ عقل سے کام لے، دانش سے کام لے۔ ایک تو ہمارے خان کو آپ لوگوں نے بھی گناہ جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ کے یہ بدماشی ہے۔ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، حکومت آپ کو پتہ ہے کٹ پتلی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی شہباز شریف اور اس کی ٹیم کی چپراسی جتنی حیثیت نہیں ہے۔ میں ان کے ہینڈلرز کو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا، یہ پٹھان اور یہ ہزارہ کی غیرت مند لوگ، اگر ہم نے ہتھیار اٹھا لیا تو تمہیں پاکستان میں پھر ہم رہنے نہیں دیں گے۔ ہماری غیرت کو آپ للکارو مت، آپ اس پہ خوش مت ہو کہ آپ نے اپنے لوگوں پہ گولیاں چلائی اور ہمارے لوگوں کو شہید کیا۔ یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بہادر ہیں، آپ بزدل ہیں۔ اپنے لوگوں پہ ہتھیار چلانا، گولیاں چلانا، یہ بزدلی ہے، غیرت ہے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا
ہماری ایک طرح سے سلام مشورے کا ایک پروسیس جاری ہے. یہ سینئر لوگ سارے بیٹھے ہیں. اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور ہم نے بھی ان کی طرح اسلحہ اٹھایا تو دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو بھاگنے کی اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے باز آ جاؤ اور خان کو رہا کرو. کوئی طریقہ نہیں ہے نہ تم کہیں چھپ سکتے ہو نہ کہیں بھاگ سکتے ہو. آپ فوجیوں کو لا کے ڈی چوک میں ہمارے اوپر تشدد کرتے ہو, گولیاں چلاتے ہو, یہ طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے 200 لوگوں کو آپ شہید کریں گے تو ہم باز آ جائیں گے, نہیں. ہماری غیرت اب جاگ اٹھی ہے انشاءاللہ. اب ہم ہمت کریں گے, ہماری ہمت بڑھ گئی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے, بالکل نہیں ٹوٹا. ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس حکمت عملی کا انتظار کر رہے ہیں. آج ہمارے مہمان باسرہ میں بابر بھائی کے گھر پہ